حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علموا اولادکم بحب نبیکم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لوگوں اگر چاہتے ہو کہ تمہارے ایمان اور تمہاری اولادوں کے ایمان اور تمہاری نسلوں کے ایمان سلامت رہیں تو انہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے درس دیا کرو، محبت رسول کا سبق دیا کرو، محبت رسول گھول گھول کے اپنی نسلوں کے دلوں میں پلایا کرو، ان کی روحوں میں سمایا کرو، تاکہ بچپن ہی سے ان کی نشو و نما، ان کی تربیت، ان کی پرورش، ان کی فکر کی پرورش، ان کی سوچ کی پرورش، ان کے ذوق ایمانی کی پرورش، ان کے ذوق فکری کی پرورش، ان کے ذوق علمی کی پرورش اس انداز کے ساتھ ہو کہ رگ رگ میں، ریشے ریشے میں عشق رسول سما جائے، محبت رسول سما جائے اور ادب رسول سما جائے، یہ ان کا سونا جاگنا اوڑھنا بچھونا بن جائے۔ گویا ایمان کے پودے کو اور ایمان کے درخت کو عشق رسول، محبت رسول اور ادب رسول کا پانی اتنی کثرت سے دیا جائے کہ اس کی رگ رگ اور ریشے ریشے میں یہ چیز رچ بس جائے، پھر ایمان تمہارا اگلی نسلوں کا محفوظ ہوگا اور نسلاً بعد نسل محفوظ تر رہے گا۔ اور یہ ماہ ربیع الاول میں اس ذوق کو زندہ کرنا، اس عمل کو زندہ کرنا، اس معمول کو قائم و دائم رکھنا اور اپنے بچوں کے ذریعے قائم رکھنا، اپنی بیویوں کے ذریعے قائم رکھنا، اپنی اولادوں، نسلوں اور خاندانوں کے ذریعے قائم رکھنا، اپنی گلیوں میں، اپنے گھروں میں اور اپنے محلوں میں قائم رکھنا، اس کا اہتمام کرنا، میں یقین سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اہتمام اولادوں اور نسلوں کے اندر محبت رسول کو منتقل کرنے کا بہترین ذریعہ، اس سے بہتر شکل کوئی۔ اور پھر دیکھیں کہ ہر سال یوم پاکستان آتا، 14 اگست آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو جو 14 اگست آتا ہے آپ دیکھتے ہیں پورے پاکستان میں ہر طرف جھنڈے لگتے ہیں، پاکستان کے جھنڈیاں لگتی ہیں اور پاکستان کے جھنڈے کے حوالے سے جھنڈیاں تیار ہوتی ہیں اور راتوں کو اس رات کو چراغاں ہوتا ہے اور پورے سج دھج کے ساتھ اہتمام ہوتے ہیں یوم پاکستان کے منائے جانے کے، توپوں کی سلامیاں ہوتی ہیں، پرچم کشائی ہوتی ہے۔ کیوں یہ سب کچھ ہوتا؟ کیا قرآن مجید میں حکم ہے اس بات کا کہ جس ملک میں تم رہو، جس تاریخ کو وہ ملک بنایا گیا ہو، ہر سال جب وہ تاریخ آئے تو اس ملک کا یوم تاسیس منایا جائے؟ کیا قرآن مجید میں حکم ہے؟ بولیے، کیا حکم ہے قرآن مجید میں؟ کیا حدیث پاک میں یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا ہے کہ یوم پاکستان یا اپنے اپنے ملک کا جو بھی یوم آئے اس ملک کے باشندے اسے اس اہتمام سے منائیں؟ کیا یہ سنت ہے؟ کیوں ایسا کیا جاتا؟ اور پھر ایسا جب دھوم دھام سے کیا جاتا ہے تو پھر اس پر کبھی اعتراض نہیں ہوتا، اس پر کبھی فتوے نہیں لگتے، اس پر کبھی کوئی چیں بجبی نہیں ہوتا، کبھی کسی طبیعت پر بوجھ نہیں آتا، کسی پیشانی پر بل نہیں آتا۔ اس لیے نہیں آتا کہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ نسلوں کو اپنے ملک کی محبت ان کے دلوں میں منتقل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، تاکہ انہیں اس ملک کے قیام سے محبت ہو، اس ملک سے وجود، اس ملک کے وجود سے محبت ہو، اس ملک کی بقا سے محبت ہو، اس ملک کی سلامتی سے محبت ہو، اس ملک کی خطہ زمیں سے محبت ہو، اس ملک کے چپے چپے سے محبت ہو۔ اور جب تک نسلیں پاکستان سے اس طور پہ جذباتی محبت نہ کریں گی، وہ اس ملک کی بقا کے لیے کل کو جنگ بھی نہ کر سکیں، اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنا تن من دھن لٹا بھی نہ سکیں گے۔ تو ملک سے محبت کرنا تو دوسرے درجے کی بات ہے، ملک سے محبت کرنا تو دوسرے درجے کی بات ہے، اس سے پہلے درجے کی بات اور ساری کائنات کی محبتوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی بات تو اپنے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا ہے۔ اپنے نبی سے محبت کرنا ہے، اپنے رسول سے محبت کرنا ہے، اپنے آقا سے محبت کرنا ہے، جن پر ایمان لانے سے ہم مسلمان ہوئے، جن کے تعلق سے ہم مسلمان ہوئے، جن کی نسبت سے ہم مسلمان ہوئے، اور جن کے دم سے اور جن کی نسبت سے، جن کی برکت سے
ہمیں مسلمانی کی نعمت ملی تو ہمیں شعور ملا کہ پاکستان کا مقصد کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس طرح ملک کی بقا اور سلامتی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر دور کی آنے والی نسلوں کو اس ملک کی محبت، اس ملک کے قیام کی محبت، اس ملک کے وجود اور بقا کی محبت مختلف طریقوں سے گھول گھول کے انہیں پلائی جائے، تاکہ لوگ کٹ مریں مگر اپنے ملک کی عزت پر آنچ نہ آنے دیں۔ تو یہ سارے ملک، یہ تو ایک ملک ہے، ارے ساری کائنات کے ملک ایک طرف اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جوڑوں کی دھول کا ذرہ ایک طرف، یہ سب حضور علیہ السلام کے نالین پاک کا صدقہ ہے، آقا کے جوڑوں کی دھول کا صدقہ ہے۔ وہ عزت ہے تو ملکوں کی بھی عزت ہے، وہ حرمت ہے تو پاکستان کی بھی عزت و حرمت ہے، اس نسبت کا تقدس ہے تو پھر ہماری مسلمانی بھی ہے، اور اس نسبت کا تقدس نہیں تو پھر کوئی شے نہیں۔ مگر یہ بہت بڑی سازش ہے، ایک بہت بڑی سازش ہے اسلام کے خلاف کہ ملکوں کے یوم منائے جائیں تو کوئی فتویٰ نہیں لگاتا۔ یہ اسلام کے خلاف بہت بڑی سازش میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ جو دین کے نام پر، شریعت کے نام پر، علم کے نام پر، رد بدعت کے نام پر اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے، اور یہ سامراجی، برطانوی اور استعماری طاقتوں کی سازش ہے اسلام کے خلاف، عالم اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، دین کے خلاف، امت مسلمہ کے خلاف، تاکہ اسلام کے اندر سے محبت کے تصور کو جڑوں سے کاٹ کے رکھ دیا جائے۔ سازش کیا؟ ہر یوم منایا جائے، کوئی فتویٰ نہیں۔ بانی پاکستان قائد اعظم کا یوم منایا جائے، کوئی فتویٰ نہیں۔ بڑے بڑے مدرسے، دارالعلوم دیوبند ہو، دارالعلوم بریلی ہو، دارالعلوم ندوۃ العلماء ہو، علی گڑھ ہو، جامع ازہر ہو، جتنے دار، ان کے یوم 100 سالہ جشن سب کچھ منایا جائے، کوئی فتویٰ نہیں۔ یوم اقبال منایا جائے سال میں 2 بار، کوئی فتویٰ نہیں۔ جس کا یوم چاہے منا لیں، اس پر کوئی فتویٰ۔ کسی ملک کا یوم تاسیس منا لیں، کوئی فتویٰ نہیں۔ حتیٰ کہ اگر کسی ملک کے صدر انتقال کر گئے کسی حادثے میں تو اب ان کا سالانہ یوم منایا جائے، اس پر بھی کوئی فتویٰ نہیں۔ سیاسی یوم منا لو، سیاسی عرس منا لو، بولیے، تب بھی کوئی فتویٰ نہیں، اور مذہبی یوم منا لو تب بھی کوئی فتویٰ نہیں، اپنی جماعتوں کے یوم تاسیس منا لو تب بھی کوئی فتویٰ نہیں، ملکوں کے قیام کے یوم منا لو تب بھی کوئی فتویٰ نہیں، اپنے اپنے اکابر کے شخصیات کے یوم منا لو تب بھی کوئی فتویٰ نہیں۔ مگر جب یوم ولادت مصطفیٰ منانے کی بات آئے تو فتووں کی زبانیں کھلنے لگتی، خدا کا خوف نہیں کیا جاتا۔ ارے کچھ تو شرم ہونا چاہیے، کچھ تو حیا ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ یہ توپیں جو یوم پاکستان پر چلتی ہیں، باڑ میں جائیں وہ توپیں، اگر ولادت مصطفیٰ پہ نہ چلیں اور ملکوں پر چلیں، جہنم میں جائیں وہ توپیں۔ ہمیں کیا غرض ان توپوں سے، ہمیں کیا غرض اس سلامی سے، باڑ میں جائے وہ سلامی جو میلاد مصطفیٰ کے دن نہ ہو اور باقی پاکستان اور باقی ملکوں کے قیام پر ہو۔ باڑ میں جائیں وہ پرچم کشائی جو میلاد مصطفیٰ کے دن نہ ہو اور باقی دنوں میں ہو۔ ہمیں ان دنوں سے کیا غرض؟ ارے ہم تو دیوانے لوگ ہیں، ہمیں ان یوموں سے کیا غرض، ان سلامیوں سے کیا غرض، ان چراغاں سے کیا غرض؟ ہمارے تو سارے چراغاں نسبت رسول سے ہیں، ہماری تو ساری سلامیاں نسبت رسول سے ہیں، ہماری تو ساری عزتیں نسبت رسول سے ہیں، ہمارا تو سب کچھ عزت رسول سے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔
سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔